لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى بلندر صلوات دعا ہے مخدومہ عالمیان مالکان عزت بارگاہ عزت میں صاحبان عزت کا آنا باعث شرف و منزلت فرمائے۔ برادر عزیز جناب سید افضل حسین شاہ صاحب کی یہ صف اعزاء کا اہتمام مخدومہ عالمیان کا پرسہ، اس کا تمام اجر و ثواب ان کی والدہ مرحومہ، ان کے مرحومین، آپ حاضرین کے مرحومین اور شہدائے ملت جعفریہ کے نامہ اعمال میں درج فرمائے۔ اب دور دراز سے جتنا بھی سفر کر کے شہزادی کے پرسے و تعزیت کی خاطر آئے ہیں، سرکار صاحب العصر آپ کے اس آنے کو، آپ کے اس بیٹھنے کو عبادت میں شمار فرمائے، اور آپ کے اس سفر کی نیت اور اس کا مقصد صرف خوشنودی جناب سیدہ قرار فرمائے۔ آپ کے جتنے بھی بیمار ہیں اور بالخصوص ملتمس ہیں کہ سید شبیر حسین شاہ صاحب کے علاوہ جتنے بھی مومنین بیمار ہیں، مولا سب کو آج کی اس شب کا صدقہ صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ میرا مالک پوری دنیا میں رہنے والے شیعان اہل بیت کی جان، عزت، مال اور ناموس کی حفاظت فرمائے۔ ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں، امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور مولا حسین کے عزاداروں میں فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے۔ موضوع گفتگو اس پاک معظمہ کی مقدس ترین ہستی ہے کہ جس موضوع پہ کسی بشر میں جرت نہیں کہ وہ لب کشائی کر سکے۔ وَمَا فاطمہ وَمَن فاطمہ وَمَا أَدْرَاكَ مَن فاطمہ۔ کوئی نہیں جانتا کہ فاطمہ کون ہے، کسی کو نہیں خبر کہ فاطمہ کیا ہے۔ یہ اللہ کا وہ چھپا ہوا راز ہے جس کی خبر صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ مخلوق تک اس شہزادی کا تعارف نہیں ہے۔ آپ نے مجلس شہزادی سے منسوب کیا ہے، میں منبر پہ کہوں کہ میں ان کے فضائل پڑھوں، میں ان کے مناقب پڑھوں۔ ہم اپنی اپنی معرفت کا کشکول سیدہ کی دہلیز پہ لے کے بیٹھتے ہیں، جو عطا ہو جائے گا اسے تبرک سمجھ میں آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ اس شہزادی کا کما حقہ تعارف زمین والوں تک پہنچا ہی نہیں۔ اس شہزادی کے بارے میں نسل آدم نہیں جانتی کہ وہ کیا ہے، کیونکہ حضرت آدم جو نسل انسانیت کا باپ ہے، اسے بھی صرف اس اسم مبارک کی توقیر کا حکم تھا، حقیقت کا حکم نہیں تھا۔ بڑی روحانیت والی مجلس ہے، بڑا مخصوص سمجھ میں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ موضوع پڑھا جائے جو منبر کی تاریخ جس سے نا آشنا ہے۔ شہزادی کون ہے، شہزادی کیا ہے، یہ تعارف زمین والوں پہ نہیں پہنچا۔ اس شہزادی کو مانگنے کے لیے مصطفیٰ کو اللہ سے دعا مانگنی پڑتی ہے۔ وہ اللہ جس نے اسے نبوت بغیر مانگے عطا کی تھی، وہ اسے زہرا دعا کے ساتھ عطا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ اس کو عطا کرنے کے بعد قرآن میں احسان جتلاتا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ مصطفیٰ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ میں نے تجھے نبوت و رسالت، حکمت سے ساری چیزیں بغیر مانگے عطا کی ہے، لیکن میرا یہ احسان نہ بھولنا کہ میں نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، میں نے اتنی بڑی نعمت کبریٰ تجھ پہ عطا کی ہے، اب تم پہ واجب ہے کہ اپنے رب کی نماز پڑھ۔
کیا اس آیت سے پہلے نبی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے. خدا نے فصل لربک کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ امت کے لیے نماز 5 واجب ہے. اللہ نے سیدہ کو عطا کرنے کے بعد نبی پہ نماز تہجد کو واجب کیا. مفسرین نے لکھا کہ نماز تہجد رسول اللہ پہ واجب تھی، امت پہ واجب نہیں، رسول پہ واجب تھی. وہ خدا جو کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والا راتوں کو اٹھا کر لیکن تھوڑا. جو رات کو نبی کو عبادت کے لیے کھڑا نہیں ہونے دیتا، وہ زہرا کو عطا کرنے کے بعد کہتا نعمت اتنی بڑی دے دی ہے کہ تو رات کو اٹھ کے مجھے سجدہ کیا کر. یار اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ. اس شہزادی کا تعلق زمینی مخلوقات سے نہیں، یہ آسمانی ہے، یہ اللہ کا چھپا ہوا راز ہے. زمین پر اس شہزادی کا جو تعارف پہنچا وہ تعارف یہ ہے کہ یہ نبی کی بیٹی ہیں، امیر المومنین کی زوجہ ہیں اور حسنین کریمین کی ماں ہے. تعارف یہ نہیں ہم کروائیں گے کہ اللہ نے اسے نبی جیسا باپ دیا. تعارف یہ ہے کہ نبی کو فاطمہ جیسی بیٹی ملی. تعارف یہ نہیں ہے کہ اس کو علی جیسا شوہر ملا. فضیلت یہ ہے کہ علی کو زہرا جیسی زوجہ ملی. باعث شرف یہ نہیں ہے کہ اس کو حسنین جیسے بیٹے ملے. حسنین کے لیے شرف یہ ہے کہ اسے زہرا جیسی ماں ملی. نبوت و ولایت و امامت کو ناز ہے زہرا پہ. اگر آپ یہ کہیں کہ نبوت امامت ولایت اللہ کے عہدے ہیں اور جناب سیدہ پہ ناز کرتے ہیں تو حدیث کسا میں کیا پڑھتے ہیں؟ جب فرشتوں نے پوچھا ومن تحت الکسا، یہ چادر کے نیچے کون ہے، تو خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ محمد کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی ماں ہے. خدا نے کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا، یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ کے باپ ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے بیٹے. اب یہ زمین والوں کے لیے تعارف ہے رشتوں کی بنیاد پہ. میں بالکل نعروں سے بے نیاز ہو کے، داد سے بے نیاز ہو کے ایسی روحانی مجلس سنانا چاہتا ہوں جو آپ کی روح کی خوراک بنے. جناب سیدہ کا تعارف زمین والوں کے لیے رشتوں کے اعتبار سے، لیکن آسمان پہ سیدہ کا تعارف رشتوں کے اعتبار سے. سیدہ کے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک عہدہ ہے. اللہ نے سیدہ کو ایک منصب عطا کیا. شہزادی زمین پہ اس منصب کے ساتھ اتری ہے. رشتے کا تعارف علیحدہ کریں. بی بی کے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے، اور اس منصب میں سیدہ لا شریک ہے. رسول اللہ نبوت میں لا شریک نہیں، اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بنائے. علی امامت میں لا شریک نہیں کہ اللہ نے 12 امام بنائے. کوئی معصوم عصمت میں لا شریک نہیں ہے. سیدہ واحد ہے کائنات میں کہ عرش پہ خدا لا شریک ہے، فرش پہ سیدہ لا شریک ہے. سیدہ کے پاس ایک عہدہ ہے جو اللہ نے صرف زہرا ہی کو عطا کیا، صرف سیدہ ہی کو عطا کیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ سیدہ کے پاس زمین پر اللہ کا دیا ہوا کون سا منصب ہے جس کے تحت سیدہ. میں نے کہا میں وہ فضائل و مناقب نہیں پڑھوں گا. میں ممبر کو میں چاہتا ہوں کہ ممبر کی تاریخ بدلے اور ممبر کا رنگ بدلے. اب ہم بچوں کو یہ نہ بتائیں کہ چکی چلانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں. زہرا کا تعارف چکی چلانا نہیں، فضا بنانا. گھر میں جھاڑو دینے والی خاتون کا نام فاطمہ نہیں. دروازے پہ داڑھی سے جھاڑو دلوانے والے سلمان کی آقا زادی بننا چاہتا. اب رنگ بدلے ممبر کا، اب مزاج بدلے ممبر کا، سننے والوں کا مزاج بدلے تاکہ ہم ان چیزوں تک پہنچ سکیں. اللہ نے حضرت آدم سے ہدایت کا آغاز کیا، رسول اللہ تک آ کے خدا نے نبوت کو مکمل کیا. ہدایت کا سلسلہ نہیں رکا، اللہ نے نبوت کا سلسلہ روک دیا.
اب نبی اللہ کے خزانے میں 1,24,000 تھے، اور خدا نے آخری نبی کو آخری حج کے موقع پر آسمان کی آخری خبر زمین پر نشر کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے زمین پہ جو آخری خبر آسمان سے آئی، جو آخری میسج آسمان سے زمین والوں کے لیے اترا، وہ غدیر میں تھا مولا علی کی ولایت کا۔ کیونکہ نبی کا جو درجہ ہوتا ہے، نبی کا درجہ یہ ہوتا ہے، نبی لفظ ہے نبا سے، نبا کہتے ہیں خبر دینا۔ نبی کا کام ہوتا ہے آسمان کی خبروں کو زمین پر اتارنا۔ صرف وہ زمین والوں کو خبر دیتا ہے کہ اللہ نے آسمان سے یہ خبر بھیجی ہے۔ رسول جسے ارسال کیا جائے، جسے بھیجا جائے۔ نبی نے زمین پر آخری خبر دے دی، اور وہ آخری خبر کیا تھی؟ اپنے بعد امامت و ولایت۔ اب یہاں سے بھی میں مزاج بدلوں گا، آپ کا مزاج بدلے گا، کہ ہمارے ہم منبر سے یہ پڑھا جاتا ہے کہ خم غدیر کا اہتمام صرف مولا علی کی امامت کے لیے تھا۔ غلط۔ مولا علی کی حاکمیت اور مولا علی کی امامت کا اعلان اس سے بیشتر نبی اپنی زندگی میں کئی موقعوں پہ کر چکے ہیں۔ یہ من کن تو مولا فہذا علی مولا عرب والوں نے پہلی بار نبی سے نہیں سنا کہ اس پہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ رسول کا کرب اللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے انسانوں کے شر سے بچا لے گا۔ 7 مرتبہ حضرت جبرائیل آئے ہیں یا ایھا الرسول بلغ کی آیت لے کے۔ 6 مرتبہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ جبرائیل ابھی رک جا، ابھی رک جا، یہ پیغام کیسے پہنچاؤں؟ 7ویں دفعہ آ کے جبریل نے رسول اللہ کی سواری کے سامنے کھڑے ہو کے کہا، وہ خدا کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ اب خدا کا مزاج بدل گیا ہے، اسے 6 بار پیغام بھیجا اور تو کہہ رہا ہے کہ ابھی وقفہ، ابھی رکیے۔ اللہ کہہ رہا اگر اب تو نے نہ پہنچایا تو تو نے رسالت کا کچھ بھی نہیں پہنچا۔ اب یہ آیت آج بھی قرآن میں موجود ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، اگر تو نے یہ نہ کیا تو تم نے کچھ بھی نہ کیا۔ کس کا کچھ نہ کیا؟ رسالت کا۔ کہ نبی کی رسالت اکیلے نبی کی رسالت ہے؟ نبی کی رسالت میں عیسیٰ کی رسالت ہے، موسیٰ کی رسالت ہے، یعقوب کی رسالت ہے، یوسف کی رسالت ہے، آدم تک نبیوں کی نبوت و رسالت بند ہے میرے نبی کی رسالت میں۔ اور خدا کہہ رہا اگر تو نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو اس کا مطلب ہے نہ عیسیٰ رسول اللہ ہے، نہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، نہ نوح نجی اللہ ہے، نہ آدم صفی اللہ ہے۔ میں سارا ہدایت کا سلسلہ لپیٹ دوں گا، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے زمین والوں کی ہدایت کی۔ اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو تو نے کچھ بھی نہ پہنچایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس اعلان میں پوری آدم سے لے کے مصطفیٰ تک کی رسالت بند تھی، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے یہ نہ کیا تو تو نے کچھ بھی نہ کیا۔ میرا امت سے سوال اتنا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نے اگر یہ نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا۔ امت نے باقی سب کچھ کیا ہے، بس یہ نہیں کیا۔ باقی پورا دین لیا ہے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو نے کچھ بھی نہ پہنچا۔ اب شیعوں کے پاس غدیر پہنچی، من کن تو مولا۔ آج تک شیعہ منبر پہ غدیر پڑی جاتی ہے، من کن تو مولا فہذا علی مولا۔ اس سے آگے نہ مجمع سنتا ہے نہ خطیب پڑھتا ہے۔ اگر کسی نے نئی غدیر سنی ہو تو ضرور بولیے، من کن تو مولا فہذا علی مولا۔ اس پیغام کے لیے اللہ نے، اور اس کے بعد عرب والوں کا مزاج بدل گیا، عرب والوں نے نبی سے دشمنی اختیار کر لی، دوست دشمن ہو گئے، نبی کی جان کے ویری ہو گئے، اور خدا کہہ رہا میں تجھے بچاؤں گا۔ تو میرا اتنے مجمع سے سوال ہے کہ کیا یہ پیغام، کیا علی کی مولائیت کا اعلان عرب والوں کے لیے اتنا ناگوار تھا، اتنا وزنی تھا کہ ان کے مزاج بدل گئے اور وہ نبی کے دشمن ہو گئے؟ اس سے بڑے بڑے علی کے فضائل نبی پڑھ چکے ہیں۔ یہاں تو صرف لفظ مولا کہا ہے نا، صرف مولا کہا ہے، اس سے پہلے نبی نے نہیں کہا یا علی انت منی بے منزلت ہارون میں موسیٰ، اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے۔ یا علی انت مثل الکعبہ، اے علی تو میری امت میں کعبہ کی مثال ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر کسی نے آدم کا علم، نوح کا فہم، ابراہیم کا تقویٰ دیکھنا کچھ نہیں دیکھا تو علی کا چہرہ دیکھو۔ حب علی عبادہ، ذکر علی عبادہ، یہ ساری حدیث نبی اپنی زندگی میں کہہ چکے ہیں۔ نبی تو اپنی پوری زندگی میں 40 سال مکے کے، 23 سال مدینے کے بہانے ڈھونڈتے تھے علی کے فضائل پڑھنے کے۔ کبھی گھر میں علی کے فضائل،
کبھی گھر میں علی کے فضائل، کبھی مسجد میں علی کے فضائل، کبھی صحن میں علی کے فضائل، کبھی بازار میں علی کے فضائل، حتیٰ کہ نبی اتنا علی علی پڑھنے سے محبت کرتے تھے کہ میدان جنگ میں لشکر ایک دوسرے کے سامنے موت کا بازار گرم کیے ہوئے ہوتے تھے اور نبی درمیان میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے تھے بارہ ظالمان کلو اللہ کل کفر، وہ دیکھو کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا۔ نبی میدان جنگ میں کھڑے ہو کے علی کے فضائل پڑھ دیا کرتے تھے، نبی گھر کے اندر علی کے فضائل پڑھتے تھے، نبی بازار میں پڑھتے تھے۔ اتنے فضائل پڑھے، اتنے فضائل پڑھے کہ اسلام کی پہلی دعوت میں رسول نے، یہ لفظ مولا عرب والوں کے لیے نیا نہیں تھا، یہ تو آخری دعوت ہے، اور اسلام کی پہلی دعوت دعوت ذوالعشیرہ میں نبی کہہ رہے ہیں یا علی انت خلیفۃ من بعدی و وصی و وزیری، علی تو میرے بعد میرا خلیفہ، میرا وصی اور میرا وزیر ہے۔ تو جنہوں نے پہلی دعوت میں علی کا خلیفہ کا اعلان سن لیا تھا، علی کی مولائیت کا اعلان سن لیا تھا، علی کی حاکمیت کا اعلان سن لیا تھا، علی کو بستر محمد پہ دیکھ لیا تھا، علی کو میدان خیبر میں جاتا ہوا دیکھ لیا، خندق میں جاتا ہوا دیکھ لیا، وہ لفظ مولا سن کے گھبرا گئے۔ اس کا مطلب ہے غدیر اب تک پوری نہیں پہنچی۔ نبی نے 3.5 گھنٹے تقریر کی ہے، پرانوں کا ممبر بنا کے، کیا صرف من کن تو مولا کہہ کے خطبہ مکمل ہو گیا؟ نہیں، نبی نے خطبہ ایسے تو مکمل نہیں کیا، نبی نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی نعمتوں کا ذکر بیان کیا، اپنے ما سبق انبیاء کی باتیں کی، آنے والی آسمانی کتاب اور صحائف کا تذکرہ کیا، پھر نبی نے اپنی رسالت کی بات کرتے کرتے نبی نے جب اپنے دینی احکامات اور دینی تعلیمات اور دینی خدمات کے بارے میں اعتراف کرواتے کرواتے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، بتاؤ کیا نبی تو مومنین کے جانوں میں سے زیادہ حقدار ہے؟ سب نے کہا بلا، ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ تو ہی ہماری جانوں میں سب سے زیادہ حقدار ہے۔ نبی نے فرمایا اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وانا مولاکم، میں تمہارا مولا ہوں، ومن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے بعد اس کا علی مولا ہے۔ نبی نے یہاں خطبہ مکمل نہیں کیا، یہاں تک آگے لوگ بھی پریشان نہیں ہوئے تھے، آگے والا مجمع بھی نہیں گھبرایا تھا، نبی یہاں تک بات کرتے تھے، نہ مجمع میں تفریق پڑتی، نہ لوگ علی سے دشمنی کرتے، نہ نبی کا جنازہ چھوڑتے، یہاں تک نبی کی تقریر مکمل نہیں ہوئی۔ نبی نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، کوئی مشکل کتاب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس ترقی یافتہ دور میں رہتے ہیں، آپ کی جیب میں دنیا کی لائبریریاں ہیں، آپ اپنا سیل فون نکالیے گا، آپ اپنی زبان میں جس کو سمجھتے ہیں نبی کا خطبہ قدیر نکالیے گا، اس پورے خطبہ قدیر کو پڑھیے گا۔ کیا من کنت مولا کے بعد خطبہ مکمل ہو گیا؟ نبی نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، اس علی کے بعد اس کا بیٹا حسن مولا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا حسین مولا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا مولا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا مولا ہے، اور آخر میں وہ آئے گا جس کا نام میرے نام کے ساتھ ملتا ہوگا۔ پھر نبی نے غیبت کبریٰ پڑھی، پھر نبی نے غیبت صغریٰ پڑھی، پھر نبی نے ظہور کی علامتیں پڑھی۔ جب نبی نے غدیر سے علی کی امامت سے لے کے آخری امام تک کی امامت کا اعلان کر دیا تو خدا نے فرمایا اب کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہ آیت ہے قرآن، یہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل کے اعلان کے بعد یہ آیت آئی۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تیرے دین سے مایوس ہو، مسلمان نہیں، اب کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ انہوں نے تو کلمہ ہی پڑھا تھا کہ تیرے بعد حکومت لیں گے، تیرے بعد تخت لیں گے، تیرے بعد سلطنت لیں گے، تو نے کیا کیا؟ اور یقین مانیے گا انہیں خبر تھی کہ نبی علی کی امامت کا اعلان کریں گے۔ رسول اللہ نے اپنے آخری حج کے موقع پر ادھر رسول مولا علی کی حاکمیت اور امامت کے اعلان کا تذکرے کرنے کے لیے تیاری کر رہے تھے، ادھر حجر اسود کے قریب بیٹھ کے لوگ میٹنگ کر رہے تھے کہ ہمیں خبر ہے کہ اپنے بعد اپنے بھائی علی کی حاکمیت کا اعلان کر دے گا۔ کچھ نہیں ہوتا، کتنی دیر چلے گی علی کی حکومت، کتنی دیر چلائے گا علی؟ رسول کے دنیا کے جانے کے بعد ہم ایسی خانہ جنگی برپا کریں گے، ہم علی کو حکومت نہیں چلانے دیں گے، آخر ہم علی کو قتل کر دیں گے، پھر علی کے بعد ہم حکومت سنبھال لیں گے، کیونکہ اس نے تو صرف علی ہی کا اعلان کرنا ہے نا، نس تو صرف یہ علی کی دے گا۔ لیکن اللہ نے ان کے سازش کو بھانپ لیا، خدا نے فرمایا صرف علی کی امامت کا اعلان نہ کرنا، قیامت تک کی امامت کا اعلان۔ آؤ جا کے گوگل پہ جا کے خطبہ غدیر کو سرچ کیجئے گا، رسول اللہ نے ہمارے آخری امام کا نام خطبہ غدیر میں 4 مرتبہ لیا، ظہور کی علامتیں پڑھی ہیں، غیبت کبریٰ پڑھی ہے، غیبت صغریٰ پڑھی ہے، پھر آخری امام کا زمین پہ اترنا پڑا ہے۔ یعنی کہ نبی نے قیامت والے دن قبروں سے اٹھنے تک اپنے ہاتھیوں کا اعلان کر دیا،
اب جب رسول نے قیامت تک اعلان کر دیا تو اب پریشان ہو گئے کہ اب ہم کہاں گئے؟ یہ تو اس نے قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا. اب یہ اللہ نے زمین پر اپنے ہدایت کا پورا منصوبہ زمین والوں کو سنا دیا کہ رسول کے بعد اب تم ہادی نہیں بنا سکتے، ہادی میں بناؤں گا. اب میں نے جناب سیدہ کا منصب پڑھنا ہے آپ کے ساتھ. یہ رسول کا کام تھا امت کے سامنے اس ہدایت کے منصوبے کا اعلان کرنا کہ اللہ کا یہ منصوبہ ہے کہ اب قیامت تک کے لیے اللہ ان کو امام بنائے گا. رسول نے اس پورے نظام کا اعلان کر دیا. اعلان کرنے کے بعد رسول دنیا سے چلے گئے. ان کے پاس عہدہ تھا نبوت کا، صرف خبر دینے کا. وہ خبر دے کے چلے گئے. اس نظام نے شروع ہونا تھا امیر المومنین سے. وہ علی امام تھے. اللہ کا کام ہے نظام بنانا، نبی کا کام ہے اس نظام کی خبر زمین والوں کو پہنچانا، امام کا کام ہے اس نظام کے ذریعے دین کو نافذ کرنا. امام اپنی مرضی سے دین کو، اپنی مرضی سے اپنی امامت کو نافذ نہیں کرے گا. جیسے اللہ کسی کو زبردستی اپنی توحید نہیں منواتا، نبی زبردستی کسی کو اپنی رسالت نہیں منواتا، امام بھی زبردستی اپنی امامت نہیں منواتا. اب نبی کا کام تھا اس نظام کا اعلان کرنا. اس نظام کا پہلا نمائندہ علی تھا. اس نظام کو رسالت سے لے کے علی تک پہنچانا. رسول دنیا سے جا رہے ہیں، علی تک یہ نظام پہنچا نہیں. وہ نبی ہے، یہ امام ہے. اب نبوت اور امامت کے درمیان اللہ کو ایک ایسا عہدہ چاہیے جو اس نظام کو نبوت سے لے اور امامت تک پہنچائے. اب اللہ کو یہاں پر ایک عہدے کی ضرورت ہے، یہاں ایک منصب کی ضرورت ہے جو اس نظام کو نبوت سے لے اور امامت تک پہنچائے. اب اگر اس نظام کو اللہ نے پہنچانے کے لیے ایک عہدہ چاہیے تو اب ایک عہدہ اللہ کے پاس نبوت ہے، وہ دے چکا ہے. امامت تک نظام پہنچانا ہے. اب درمیان میں ایک ایسا عہدہ چاہیے جو نبوت سے کم بھی نہ ہو، امامت سے کم بھی نہ ہو. اللہ نے نبوت سے اس نظام کو بچا کے امامت تک پہنچانے کے لیے زمین پر ایک ہی ہستی اتاری ہے جسے فاطمہ کہتے ہیں. جناب سیدہ زمین پر اللہ کے اس نظام کو نبوت اور امامت کے درمیان لے کے جانے کے لیے الہی نمائندے کی حیثیت سے اتری. شہزادی کو صرف مصائب کی صورت میں نہ سننا، شہزادی کے اثر اسرار کو. میرے 7ویں اور میرے 11ویں شہنشاہ دونوں کا فرمان ہے، نحنو حجج الخلائق و امنا حجتنا علینا. ہم مخلوقات پر حجت ہیں اور ہماری ماں ہم پر حجت. حجت کسے کہتے ہیں؟ دلیل کو. تمہارے سامنے اللہ کے ہونے کی دلیل ہم ہیں، ہمارے سامنے اللہ کے ہونے کی دلیل ہماری ماں ہے. میں ابھی مجمع کا معیار دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اس معیار پہ جانا ہے کہ جہاں یہ تم جنس خرید سکو. چلے اگر 2-4 ہاتھ اٹھے ہیں اور ذہن عادی ہوئے ہیں تو پھر میں اگلا سطر کہتا ہوں. امام نے زمین پہ یہ حدیث کہہ کے دنیا کو بتایا کہ تمہارے سامنے اللہ کو ثابت کرنے کے لیے تمہیں اللہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہم دلیل ہیں. اور ہمیں بھی اللہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہماری ماں دلیل ہے. وَأُمُّنَا حُجَّتُنَا عَلَيْنَا، ہماری ماں پر حجت ہے. جناب سیدہ انسانوں پر حجت نہیں، حجتوں پر حجت. سیدہ حجتوں پر حجت. حجت کسے کہتے ہیں؟ آج تو ہر انسان کے ساتھ لکھ دیا جاتا نا حجت حجت حجت. حجت کسے کہا جاتا ہے؟ حجت کہتے ہیں دلیل کو. دیکھیں پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے. کچھ چیزیں انسان کے 2 چیزیں ہوتی ہیں، 2 ہی منطقی ایک بحث ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا معلوم یا مجہول. یا کوئی چیز معلوم میں ہوتی ہے یا وہ مجہول میں ہوتی ہے. مثلا یہ امام بارگاہ ہے، یہ معلوم ہے. یہ مائک ہے، یہ معلوم ہے. یہ گلاس ہے، یہ معلوم. یہ کیپ ہے، یہ معلوم ہے. جو چیز انسان کے علم میں ایسے ہو کہ جس کی تصویر بھی ہو اور تصدیق بھی ہو، اسے معلوم کہتے ہیں. یہ منطق کی اتنی مشکل بحث ہے
اور میں اسے آسان کر کے پڑھنے لگا. جس کی تصدیق بھی ہو شاہ صاحب اور جس کی تصویر بھی ہو اسے معلوم کہتے ہیں. جس کی تصدیق ہو اور تصویر نہ ہو اسے مجہول کہتے ہیں. مثلا یہ مائک ہے یہ معلوم ہے کیونکہ تصدیق بھی ہے تصویر بھی ہے. فرشتہ ہے یہ معلوم نہیں, یہ معلوم میں نہیں آئے گا کیونکہ تصدیق ہے تصویر نہیں. جنت ہے تصدیق ہے تصویر نہیں. توریت انجیل زبور ہے تصدیق ہے تصویر نہیں. نبی زمین پر اترے تھے آدم سے لے کے عیسیٰ تک آئے تھے تصدیق ہے تصویر نہیں ہے. مذہب اسلام میں زیادہ چیزیں مجہول ہیں کم چیزیں معلوم ہیں. حجت کسے کہتے ہیں؟ منطق والے کہتے ہیں جو مجہول کو معلوم کر کے دکھائے اسے حجت کہتے ہیں. جو کسی چیز کو آپ کے جہل سے نکال کے آپ کے علم میں لے آئے. سیدہ آئمہ پر حجت ہے. چلیں کھل گیا مجمع, ذہن بن گیا مجمع. جہاں میں پرواز کروانا چاہتا تھا اگر اس تک آ گئے ہو تو چاہے ایک جسٹ اور لگاتے. یہ جو قرآن ہمارے گھروں میں, یہ لائبریریوں میں, یہ امام بارگاہوں مساجد میں پڑھا ہے, یہ امت کی ہدایت کے لیے ہے. اس میں آدم کی بات بھی ہے, ابلیس کی بات بھی ہے, نوح کا تذکرہ بھی, نوح کے بیٹے کی بات, موسیٰ کی بات بھی ہے, فرعون کی بات بھی ہے. یہ اللہ نے زمین والوں کو ہدایت کے لیے بنایا. اچھا مخلوق ہدایت لیتی ہے قرآن سے, امام ہدایت کس سے لیتا ہے؟ امام کو بھی تو اللہ کی خبر کی ضرورت ہے. اس کی جبلت میں ہدایت بھی ہے, علم بھی ہے, لیکن آسمانی خبریں اس تک کون پہنچاتا ہے؟ وحی کا سلسلہ نبوت پہ ہے. تو اب آئمہ کے پاس کیا تھا؟ اب یہ مذہب جعفریہ کی ضروریات میں سے یہ چیز ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ تم ہدایت لیتے ہو قرآن سے, ہم آئمہ اپنے اپنے دور کی امامت کے حالات جس سے لیتے ہیں اس کتاب کا نام مصحف فاطمہ ہے. مصحف کہتے ہیں اس کتاب کو جو جناب زہرا پہ ہے, کیونکہ رسول کے بعد جبرائیل کا زمین پہ آنا بند نہیں ہوا تھا. رسول اللہ کے بعد جبریل امین اسی شدت سے زمین پر آتے تھے جس طرح رسول کی زندگی میں آتے تھے, اور اللہ کی آسمانی خبریں جناب زہرا کو سناتے تھے. اللہ زہرا سے سرگوشیاں کرتا تھا, توحید سیدہ سے گفتگو کرتی تھی, مولا علی اس گفتگو کو املا کرتے تھے, لکھتے تھے. میرے چھٹے شہنشاہ فرماتے ہیں الکافی, التہذیب, الاستبصار شیعہ مذہب کی معتبر کتابیں بہار تک کی منبر پہ لے آؤ. امام فرماتے ہیں کہ وہ جو مصحف فاطمہ ہے اس میں ایک حرف بھی تمہارے قرآن کا نہیں ہے. اس میں ہر امام کے دور کے حالات لکھے, کس امام کے دور میں کیا کیا ہوگا, صرف حالات نہیں لکھے, اس امام کے شیعوں کے نام بھی لکھے. تو ہم ہر دور کا امام اپنی دادی پر اترے ہوئے اس مصحف سے ہدایت لیتا ہے. اس مصحف پہ لکھا ہے کہ کس نے تلوار نکالنی ہے, کس نے زندان میں جانا ہے, کس نے ہجرت کرنی ہے, کس نے وطن چھوڑنا ہے, کس نے گھر سے نکلنا ہے. یہ سارے حالات ہم تک جو اللہ کے پہنچائے ہیں یہ ہماری دادی کے ذریعے سے ہم تک پہنچے. وہ مصحف فاطمہ کا تذکرہ جب آیا تو یہاں پر شیعوں پر ایک الزام لگانا شروع کر دیا, تمہارا تو ایک اور قرآن ہے, جبکہ اس پر ہمارا, کیونکہ وہ ہے ہی اماموں کے لیے, ہے ہی آئمہ کے لیے. اور مولا فرماتے ہیں اس کا حجم تمہارے قرآن سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے. اور اس وقت وہ مصحف فاطمہ 12ویں کے پاس, اور 12ویں کے پاس وہ اس مصحف میں لکھا ہے کہ اس نے ظہور کب کرنا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا ظہور کی خبر صرف اللہ کو ہے, صرف اللہ کو نہیں زہرا کو بھی پتا ہے. موضوع پسند ہے یا نہیں پسند؟ اب جناب سیدہ کے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک منصب ہے, اس منصب کے تحت سیدہ زمین پر اتری. اب سیدہ نے اس سلسلہ
ہدایت کو، اس نظام ہدایت کو جو امام کے ذریعے نافذ ہونا ہے، اسے بچا کے امام تک لے کے آنا تھا۔ رسول اس پورے نظام کا اعلان کر کے چلے گئے غدیر میں۔ امت نے دیکھا کہ رسول ایک نظام بنا گئے ہیں، ایک پورا سسٹم لانچ کر رہے ہیں کہ یہ نظام ہوگا جس کے ذریعے ہدایت چلے گی۔ امت نے فوراً ایک فیک، ایک فیبریکیٹڈ، ایک نیا سسٹم خود بنایا، جس میں ایک امیر بنایا، ایک وزیر بنایا۔ یہ ہے نظام۔ امت نے ایک نیا نظام بنایا تاکہ اللہ کے نظام کے مقابلے پہ ایک اپنا نظام لے کے آئے۔ اس نظام کو بنانے کے لیے انہیں لوگوں کی ضرورت تھی۔ رسول اللہ کی زندگی آخری حج سے لے کے رسول کی رحلت تک 70 دن بنتے، 70 دن میں امت نے پوری تیاری کر لی۔ مدینے میں میٹنگیں رسول کے آخری حج کے بعد شروع ہو گئے۔ مہاجرین کو خرید لیا گیا، سب کو ووٹوں کے ذریعے، کسی کو پیسہ دے کے خریدا جا رہا ہے، کسی کو کسی طریقے سے خریدا جا رہا ہے کہ رسول کی آنکھیں بند ہوتے ہی ہم علی کو اتنا اکیلا کر دیں گے کہ اگر علی اپنے نظام کو نافذ بھی کرے گا تو کن کے ذریعے؟ جن کو ہدایت کی ضرورت ہے، جنہوں نے اس نظام کو ماننا ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو جب ہم علی کو قبول ہی نہیں کریں گے تو علی اس نظام کو لے کے کیسے آئے گا؟ پھر علی کے حق میں بات کون کرے گا؟ ہم تو علی کے حق میں بات کرنے والا کوئی نہیں چھوڑیں گے۔ 70 دن پورے مدینے میں میٹنگیں ہوتی رہی۔ خبر اللہ نے رسول کو پہنچا دی کہ مدینہ میں ایسی ایسی میٹنگز ہو رہی ہیں کہ جس میں تیرے نظام کو فلاپ کرنے کی، تیرے نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر کچھ تاریخی حقائق ہیں جن سے منبر کسی مصلحت یا کسی مجبوری کے تحت پردہ نہیں اٹھاتا، لیکن مصلحت اور مجبوری میں نے سیدہ سے خیرات میں مانگی ہی نہیں ہے۔ جتنی دیر زندگی ہے اپنی قوم کے بچوں کو حقائق پہنچاتا رہوں گا۔ اب یہاں پر رسول نے اپنے آخری دنوں میں ایک لشکر ترتیب دیا جسے لشکر اسامہ کہتے ہیں۔ ایک 17 سال کا ایک ینگ بچہ، ایک 17 سال کا نوجوان، زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ۔ رسول نے سارے مدینے کے لوگوں کو کہا جاؤ اسامہ کے پیچھے اور ایک لشکر لے کے چلے جاؤ۔ لشکر لے کے نکلو کدھر؟ حبش کی طرف۔ حبش مدینے سے کتنا فاصلہ ہے؟ 900 کلومیٹر۔ بغیر وجہ کے، نہ وہاں پر کوئی جنگ کے اثرات ہیں، نہ وہاں پر کوئی سازش ہو رہی ہے، نہ کوئی تحریک چل رہی ہے، اور نبی کہہ رہے نکلو مدینے سے، تاکہ سب کو مدینے سے نکالوں اور صرف علی اور بنی ہاشم کو رکھوں، تاکہ میرے بعد اس نظام کو کوئی زحمت نہ ہو، یہ نظام نافذ ہو سکے۔ لشکر اسامہ کا تذکرہ بخاری سے کہیں گے، مستدرک حاکم سے کہیں گے۔ سب سے پہلی کتاب اہل سنت کی جو ہے وہ سیرت اسحاق ہے۔ ابن اسحاق، ابن حشام سے لے کے آتے جاؤ اور مولانا مودودی تک چلے جاؤ، سب نے لکھا ہے لشکر اسامہ کا تذکرہ۔ آپ یوٹیوب کھول کے دیکھ لیں گے تو لشکر اسامہ پہ اہل سنت سکالرز کی بڑی تقریریں آ جائیں گی کہ لشکر اسامہ کی عمر کتنی تھی؟ 17 سال۔ اسے کس نے بنایا تھا امیر؟ رسول نے۔ اور پیچھے کون ہے؟ 50 60 60 70 سال کے صحابی، اور نبی ان کو کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے چلو۔ نبی نے 17 سال کے لڑکے کو امیر کیوں بنایا؟ کیونکہ رسول کے بعد انہوں نے جو علی سے حاکمیت چھیننی تھی، یہ کہہ کے چھیننی تھی کہ علی کی عمر چھوٹی ہے۔ علی کی عمر نہیں ہے اتنی، یہ کیسے اتنی بڑی ریاست اسلامی کو سنبھال لے گا؟ تو رسول نے اپنی زندگی میں 17 سال کے بچے کے پیچھے سارے بابے کھڑے کر دیے، جاؤ اس کے پیچھے۔ رسول نے، اور پوری رسول کی زندگی میں رسول نے ایک عبادت کے لیے یہ حکم نہیں دیا کہ اگر تم نے نماز نہ پڑھی تو یہ، روزہ نہ رکھا تو یہ۔ لشکر اسامہ کے لیے صحیح بخاری، مسلم، مستدرک حاکم سب نے لکھا کہ رسول نے فرمایا جس نے لشکر اسامہ کے ساتھ نہ گیا اللہ کی اس پہ لعنت ہوگی۔ اتنا زبردست حکم دیا، جاؤ۔ رسول بستر بیماری سے بار بار اٹھ رہے ہیں، صحیح بخاری کہہ رہی ہے بار بار اٹھ کے پوچھ رہے ہیں کہاں ہے جیش اسامہ، نکالو لشکر اسامہ کو۔ لشکر اسامہ کو نکلے ان کو لے کے مدینے سے نکلے، بار بار اٹھتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں لشکر اسامہ کا۔ لشکر اسامہ مدینے سے نکلتا ہے، تھوڑے دور کے فاصلے پہ نبی اپنی آنکھیں بند کرنے لگتے ہیں، اہل بیت کو حجرے میں اکٹھا کرتے ہیں۔ جو ہی اہل بیت حجرے میں آتی ہے تو نبی کی بیویوں میں سے 2 فوری طور پہ ایک قاصد کو بھیجتی ہے۔ لشکر اسامہ بھی مدینے سے 12 میل کے فاصلے پہ پہنچا ہے۔ وہ جا کے خبر دیتی ہے کہ کدھر جا رہے ہو، واپس پلٹو۔ اور نبی کی آنکھیں بند ہونے لگی ہے، اور نبی بنی ہاشم کو اکٹھا کر کے علی کی حاکمیت کو نافذ کرنے لگے۔ وہاں سے 2 لوگ رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، یہ مدینے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ نبی اپنے حجرے پہ آنکھیں بند کر کے لیٹے ہیں۔ ام ایمن روایت کرتی ہے کہ نبی اپنے سر کو اٹھاتے ہیں۔ نبی ایک زوجہ قریب آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ لیٹے رہیں۔ فرمایا شیطان مدینے میں داخل ہو رہا۔
بہت بڑا فتنہ مدینے میں داخل ہو رہا ہے. لوگ لشکر اسامہ کو چھوڑ دیتے ہیں. نبی کے حجرے میں لڑائی ہوتی ہے, نبی کے حجرے میں جھگڑا ہوتا ہے, نبی کاغذ قلم مانگتے ہیں, انکار کر دیا جاتا ہے. کاغذ قلم یہ کہہ کے, نبی کیا کہہ کے کاغذ قلم مانگتے ہیں؟ نبی کاغذ قلم یہ کہہ کے مانگتے تھے. نبی نے جو کاغذ قلم, اسے حدیث کرتاس کہتے ہیں. اس کا 7 مرتبہ صحیح بخاری پہ تذکرہ ہے. اچھا, نبی کو ایک بار نہیں دی اور صحیح بخاری میں 7 مرتبہ لکھ دی. 7 مرتبہ حدیث آئی ہے صحیح بخاری میں, حدیث کرتاس, مختلف راویوں سے. نبی نے کہا مجھے کاغذ قلم دو. یہاں تک نہیں لفظ, یہ باتیں شیعہ قوم کا بچہ بچہ مناظر پیدا ہو جائے گا اگر یہ باتیں ذہن نشین کر لے. نبی نے فرمایا مجھے کاغذ قلم دو تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. صحیح بخاری میں 7 جگہ پر لکھا ہے کہ نبی نے کہا کاغذ قلم دو تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. ایک بندے نے سامنے کھڑے ہو کے کہا حسبنا کتاب اللہ, ہمیں کاغذ قلم دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. اس کا مطلب اس ایک بندے نے نبی کو وہ نہیں لکھنے دیا جو نبی لکھنا چاہتے تھے, اور نبی کہہ رہے تھے کہ مجھ سے لکھواؤ تاکہ بعد میں امت گمراہ نہ ہو. ایک بندے نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں نہیں لکھنے دوں گا. اس کا مطلب اب قیامت تک جو بھی مسلمان گمراہ ہوگا صرف شیطان گمراہ نہیں کر رہا. تو بندہ سن رہا ہے مجلس کو کہ نہیں سن رہا؟ اب گمراہی کی پوری ذمہ داری شیطان پہ نہیں ہے. شیطان کی ذمہ داری ختم ہو گئی جب ایک بندے نے شیطان کی جگہ پہ اپنا کردار آگے لے آیا. تو اس کا مطلب اب قیامت تک کے لیے جب بھی کوئی مسلمان شیطان پہ لعنت کرے گا صرف شیطان پہ لعنت نہیں ہو رہی, کیونکہ نبی نے کہا تھا لکھواؤ تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو. آج رکھو مسلمانوں کے سروں پہ قرآن کے سارے حق پہ ہو. اگر سارے حق پہ ہو تو نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کو کہتے ہو؟ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا تاکہ ہم بھٹک نہ جائیں. اس کا مطلب بھٹکنے کا اندیشہ ہے. تو یہ بھٹکنے کا خطرہ ہوا کیوں جب نبی کہہ رہے تھے میں ایسا لکھ دوں گا کہ جس سے کبھی بھی نہیں بھٹکو گے. ایک واحد ہم ہیں جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ہم نہیں کہتے ہمیں صراط مستقیم دکھا, ہم کہتے ہیں ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ. ہمیں بھٹکنے کا اندیشہ ہے ہی نہیں ہے. اب آپ یوٹیوب پہ جا کے ان سکالرز کو کھولیں گے, وہ حدیث کرتاس میں کہتے ہیں یہ شیعوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں. اگر رسول نے کہا تھا کہ کاغذ قلم دو, اگر انہوں نے تو اس محبت میں کہا تھا کہ رسول کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. وہ 7 وجہ ہیں, میں 7 وجہوں پہ پورے لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں. ایک ایک وجہ پہ جتنی وجہ کی ہم نے سب کو کاؤنٹر کیا ہے کہ ایک ایک وجہ جو ہے وہ ساری غلط وجہ ہیں کہ اس لیے کاغذ قلم نہیں دیا کہ وہ ایسا کچھ نہ لکھ دیں کہ بعد میں امت سے وہ نہ ہو اور امت گناہ گار ہو جائے. اچھا, نبی کو اس بات کی خبر زیادہ ہونی چاہیے تھی یا اس بندے کو ہونی چاہیے تھی؟ میں نے ایک ایک وجہ تلاش کی اور میں نے ان کی کتابوں میں سے ایک ایک وجہ ڈھونڈی ہے کہ ان کے علماء کیا لکھ کے گئے ہیں, کیا لکھا ہے انہوں نے, کیوں نہیں دیا, ایک بندے کو کیوں کہہ کے بچا رہے ہیں, کیا دلیل دے رہے ہیں. 7 دلیلیں مجھے ملی ہیں, 7 ہی دلیلیں آج تک ہیں. نہیں جی رسول اس لیے نہیں لکھوانا چاہتے تھے کہ رسول اللہ اس وقت اتنی تیز بخار میں تھے اور وہ کہتے تھے کہ نبی کو لکھنے میں زحمت ہوگی. اچھا, اس لمحے جو نبی کو زحمت ہوگی اس جملے کے بجائے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو زحمت ہوگی. جواب میں کہا گیا ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. اچھا, اس لمحے رسول کی یہ آفیشلی ڈیوٹی تھی. رسول کو اس کی آفیشل ڈیوٹی سے اس لیے محروم کیا گیا کہ ان کو زحمت نہیں ہوگی اور امت پوری گمراہ کر لی. پھر یہاں پر ایک استدلال یہ دیا جاتا کہ اس وقت حجرے میں علی بھی تو تھے, انہوں نے دیا تو علی نے کیوں نہیں دیا. ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر سے کہتا جی میری طبیعت خراب ہے. ڈاکٹر کہتا میں نسخہ لکھ دیتا ہوں. وہ ڈاکٹر اسے نسخہ لکھ کے دیتا تو بیمار قریب بیٹھے ہوئے صحت مند سے کہتا تو بھی لکھوا لے. تو وہ صحت مند کہے گا بیمار تو ہے, نسخہ میں کیوں لکھواؤں. رسول لکھوا رہے تھے گمراہوں کے لیے. تو بندہ بیٹھا ہوا کہ نہیں بیٹھا ہوا, لکھوانا انہیں تھا جنہیں گمراہی کا خطرہ تھا. علی معصوم ہے. اب جب انہوں نے ایک پورا نظام بنایا تو ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا. ان کے ذہن کے انہوں نے مہاجرین ساتھ میں لائے,
بنی امیہ کے سردار کو پورا بیت المال دیا. انہوں نے پوری سازش کی. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ علی کے پاس زہرا جیسی ایک طاقتور آواز ہے. انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ کبھی زہرا بھی دربار میں آ سکتی ہے. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ سیدہ علی کے حق کے لیے اتنی سامنے کھل کے آ جائیں گے. انہوں نے پورے مدینے کو سنبھالنے کا بندوبست کیا, لیکن علی کے پاس ایک مضبوط توانا آواز تھی زہرا کی صورت. اب کسی بھی اہل سنت سے آپ بحث کریں تو آپ اس سے سوال کیجئے گا. سوشل میڈیا پہ میرے بچے جو بحث کرتے ہیں پوچھئے گا, اہل سنت کے مصادر میں جناب زہرا کی عصمت ثابت ہے. امام فخر الدین رازی نے ایک جملہ لکھا ہے, انہوں نے کہا نبیوں کی عصمت جو ہے وہ کلی نہیں ہے, زہرا کی عصمت کلی ہے. اب فخر الدین رازی کا بیان ہے, وہ کہتا ہے, صاحب تفسیر کبیر, وہ یہ کہتا ہے کہ نبیوں کی عصمت میں ترک اولا کی گنجائش ہے, زہرا کی عصمت میں ترک اولا کی گنجائش نہیں ہے. میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ میں مشکل باتوں کو اتنا فلٹر کروں, اتنا آسان کروں کہ ایسا پانی ہو جو ہر حلق سے نیچے اتر جائے, پریشانی کسی کو نہ ہو. اب لکھ دیا ان سب نے کہ سیدہ معصومہ ہے. سیدہ کو معصومہ نہ لکھتے تو پھنس جاتے, کیونکہ سیدہ آیا مباہلہ میں گواہ بن کے گئی ہوئی ہے. جناب زہرا کو معصومہ لکھنا ان کی مجبوری تھی, کیونکہ انما یرید اللہ کی آیت ان کے گلے میں ہڈی بن کے پھنسی ہوئی تھی کہ اگر انما یرید اللہ کی آیت اہل بیت کے لیے آئی ہے تو زہرا کو معصومہ نہیں بنائیں گے تو یہ آیت کدھر لے کے جائیں گے. اب سیدہ کو معصومہ لکھ دیا. معصوم کا سب سے آسان ترجمہ کیا ہے؟ مشکل ترجمہ نہیں کرنا, فقہ والا ترجمہ نہیں, آسان ترجمہ. معصوم اسے کہتے ہیں جس سے زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو. اس سے آسان طرح بچوں کو سمجھانے والا ترجمہ, جس سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہ ہو, جس سے کبھی زندگی میں کوئی واجب چھوٹے نہ, کوئی حرام ہو نہ, اسے کہتے ہیں معصوم. دیکھیں جب آپ کورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کو سامنے والے وکیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی ہوتی ہیں کہ اس کی زبان سے جملہ نکلے اور ہمارے پاس اس کو دلیل آگے سے موجود ہو. میں چاہتا ہوں کہ مذہب جعفریہ کے بچوں کے لیے جو دلائل میں لے کے آ رہا ہوں, یہ دلائل آپ صرف سن کے واہ واہ نہ کریں, ان دلائل کو نشر کریں. جناب زہرا معصومہ ہے. معصوم وہ ہوتا ہے جسے کبھی کوئی گناہ نہ ہوا. اب مذہب اہل سنت کے واجبات میں سے ایک وجوب یہ ہے کہ سلام کہنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. اہل سنت کی فقہ میں, اہل تشیعوں کی فقہ میں, سب کے ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی سلام کہے اور وہ سلام کرنے والا مسلمان ہو تو جواب آپ پر دینا واجب ہو جائے گا. ہاں اگر سلام آپ کوئی کرے اور وہ کافر ہے تو اب آپ پہ جواب واجب نہیں. یہاں تک ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور حالت نماز میں آپ مسجد میں ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں اور مسجد کے اندر کوئی بندہ آگے اونچی آواز میں کہتا سلام علیکم, تو اب آپ نماز کے اندر جواب دیں گے وعلیکم السلام. اس سے آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی, کیونکہ واجب کے اندر واجب آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا. میں بات جو جمع 2-4 کروں گا, نتیجہ اتنا آسان کروں گا جس طرح الجبرا میں ہوتا ہے نا کہ بات کہیں ہوتی ہے اور نتیجہ کوئی نکل آتا ہے. تو اب سلام کہنا سنت, جواب دینا واجب, شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو. اب اہل سنت نے لکھا ہے کہ زہرا معصومہ ہے, اہل سنت نے لکھا ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے, اور معصوم وہ ہوتا ہے جس سے زندگی میں واجب ترک نہ ہو. اور پھر صحیح بخاری نے لکھا ہے کہ زہرا گھر میں بیٹھی تھی, 2 بندوں نے آ کے سلام کیا اور زہرا نے جواب نہیں دیا. اب تمہارے پاس 2 رستے ہیں, ایک رستہ مرضی کا چن لو, یا زہرا کو معصومہ نہ مانو یا ان بندوں کو مسلمان نہ مانو. بسم اللہ. یا تو یہ مانو کہ سیدہ معصومہ ہے, یا پھر یہ مانو کہ بندے مسلمان نہیں. تو جب بندے مسلمان نہیں, بسم اللہ, جب بندے مسلمان نہیں تو مسلمان کی اطاعت مسلمان کر سکتا ہے, کافر کی اطاعت نہیں کر سکتا. اکیلی سیدہ نے ان کے پورے نظام کو ختم کر دیا. اللہ نے اسی نظام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے زہرا کو وہ الہی منصب دیا تھا.
سیدہ دربار میں آئی اور دربار میں ایک تقریر ایسی کی جس سے خلافت کی دھجیاں اڑا دی. علی زمین پر اللہ کا وکیل ہے اور زہرا زمین پر علی کی وکیل ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ کو زمین پر اپنا نظام بچانے کے لیے علی کی ضرورت ہے. اللہ نے احد میں اپنا نظام بچایا علی کے ذریعے، بدر میں علی کے ذریعے، خیبر میں علی کے ذریعے، خندق میں علی، فتح مکہ علی. ساری زندگی علی اللہ کا نظام بچاتا. اب علی کو نظام بچانے کے لیے زہرا کی ضرورت پڑی. سیدہ کا خطبہ فدق اپنی زندگی میں کبھی ایک دفعہ ضرور پڑھیے گا. جس زبان میں آپ پڑھ سکتے ہیں زبان میں پڑھیے گا. سیدہ کا خطبہ فدق نہ چھوڑیے گا. معصوم کا حکم ہے کہ زہرا کا خطبہ اپنے بچوں کو زبانی یاد کرواؤ. معصوم سے کسی بندے نے پوچھا کہ آپ اہل بیت کے گھر کے جتنے بھی بچے ہیں وہ سارے ہی اتنے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، آپ کہاں سے لیتے ہیں؟ فرمایا ہم اپنے ہاشمی بچوں کو بچپن میں زہرا کا خطبہ یاد کرواتے ہیں. ایک دفعہ سیدہ کا خطبہ پڑھیے گا کہ سیدہ نے کیا گرجدار خطبہ دیا. امیر المومنین کے پاس مدافع ولایت زہرا کی صورت میں موجود تھی. آج تک سیدہ نے اس نظام کو ایسے بے نقاب کیا، میں اتنی بڑی دلیل دینے لگا ہوں مجھے قیامت تک علی کو رد پیش کرے. آج تک نئے شیعہ ہونے والے کسی بندے سے پوچھیں وہ علی کی تلوار پڑھ کے شیعہ نہیں ہوتا. دلیل دے رہا ہوں، میرے ساتھ بس بات کریں. آپ کے دوست احباب میں بڑے بندے ہوں گے جو کنورٹڈ ہوں گے، جو شیعہ ہوں گے. وہ مولا حسن کا دسترخوان سن کے شیعہ نہیں ہوا، وہ شہادت حسین سن کے شیعہ نہیں ہوا. کسی بندے سے پوچھے کیوں شیعہ ہوا، کہتا حق کے زہرا. اس کا مطلب جو آج بھی اکیلی لڑ رہی ہے اسے زہرا کہتے ہیں. آج بھی جو اس نظام کو بے نقاب کر رہی ہے وہ سیدہ کا سسٹم. بے شک سیدہ کا نظام اتنا طاقتور ہے کہ مشکل ترین کام ہے کائنات میں زہرا کے نظام کی حمایت کرنا. مجھے پہلے ذاکر منتظر مہندی بیان کر رہے تھے جناب فاطمہ کا اسم فاطمہ رسول نے نہیں رکھا، اللہ نے رکھا ہے. اور یہ فطم سے نکلا، اس کا مصدر فطم کہتے ہیں چھڑوانے والی. اس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا، پوچھا کہ اس نے یا رسول اللہ، اور اس نام سے اہل بیت کو اتنا پیار ہے. میرے مولا فرماتے ہیں کہ اپنے گھر میں ایک بچی کا نام فاطمہ رکھو. اور پھر کیا فرماتے ہیں معصوم؟ فرماتے ہیں جس گھر میں کوئی فاطمہ رہتی ہے اس گھر میں ہمارا آنا جانا رہتا ہے. ایک شخص نے آ کے معصوم سے کہا مولا میرے گھر میں چھٹے شہنشاہ کے، مولا میرے گھر میں بچی کی ولادت ہوئی. مولا نے فرمایا کیا نام رکھا؟ اس نے کہا مولا میں نے اپنی آپ کی جدہ کے نام پہ اس کا نام فاطمہ رکھا. امام بڑے خوش ہوئے. خوش ہونے کے بعد کہتے اب میں تمہارے گھر رہوں گا. مولا اب نوکر کے گھر تشریف لائیں گے. فرمایا تو نے بچی کا نام ہی ایسا رکھ دیا ہے، اب مجھے تیرے گھر آنا پڑے گا. اور یہ کہنے کے بعد امام نے فرمایا جو بھی اپنی کسی بچی کا نام فاطمہ رکھے گا ہم اس کے گھر آئیں گے. جس کا نام فاطمہ رکھو پھر جھڑکنا نہیں. اس اسم سے اہل بیت کو بڑا پیار تھا. بس میں آخری بات کہنے لگا ہوں. فضائل کس کا نام فاطمہ. فتم کہتے ہیں چھڑوانے والی. رسول سے پوچھا آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں؟ فرمایا دوزخ سے چھڑوانے والی. اچھا باقی سارے بچانے والے ہیں. کاش اسی جملے پہ میری مجلس تمام ہوتی. اہل بیت میں سے ہر کوئی بچانے والا ہے. زہرا چھڑوانے والی ہے. بچایا ہر کسی کو جاتا ہے، چھڑوایا ہمیشہ مجرم کو جاتا ہے. سائل کو دیا جاتا ہے، مظلوم کی داد رسی ہوتی ہے. ہمیشہ چھڑوایا کسے جاتا ہے؟ جس کا جرم ثابت ہو جائے. زہرا چھڑوائے گی جہنم کی آگ کے شعلوں سے. معصوم نے فرمایا تھا 7 جگہوں پہ میری دادی کی محبت تمہیں فائدہ دے گی. میرے مولا کا فرمان ہے میری ماں فاطمہ کی محبت تمہیں 7 جگہوں میں فائدہ دے گی. بندے نے پوچھا مولا کون سی؟ فرمایا پہلی قبر، دوسری محشر، تیسری روز محشر پہ امال کے وقت، چوتھی میزان کے وقت، پانچویں کوثر پہ آ کے، چھٹی صراط پہ آ کے،
7ویں جنت کے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے، قبر سے لے کے جنت کے دروازے تک داخل ہوتے ہوئے میری دادی کی محبت تمہیں فائدہ دیتی جائے گی۔ اس بندے نے کہا مولا اس کے علاوہ تو منزل ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا میری دادی تمہیں ہر منزل ہی میں بچا کے جا رہی ہے، قبر میں میری دادی کی محبت بچائے گی۔ سیدہ کی طرفداری نہ چھوڑنا، زندگی میں کہیں بیٹھ کے ایک دفعہ زہرا کی وکالت ضرور کرنا۔ تمہارے دوست احباب میں کتنے لوگ، کسی ایک بندے تک زہرا کا حق ضرور پہنچا۔ آیت اللہ وحید خراسانی کی زبان سے میں نے جملہ سنا، وہ کہتے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر کی پہلی رات علی شکریہ ادا کرنے آئے تو زہرا کے حق سے کبھی غافل نہ رہنا۔ یہ بہت بڑی مظلومہ ہے۔ ہم کتنے آزاد ماحول میں رہ رہے ہیں، لیکن بی بی ہم شرمندہ ہیں۔ ہم تیرے بیٹے کے قاتل کا نام لے لیتے ہیں، لیکن شہزادی تیرے قاتل کا نام ممبر پہ بھی نہیں لے سکتے۔ سب سے زیادہ اہل بیت روئے ہیں زہرا کی مصیبت پہ۔ اللہ میرے بھائی افضل کی یہ محنت قبول فرمائے۔ نبی کی بیٹی آج کی شب ان کی ماں کے درجات بلند ہو۔ عزادار ماؤں کے بیٹے بیٹھے ہو، جن کی زندہ ہیں مولا زندگی دے، جن کی جا چکی ہیں مولا اسی مجلس میں اسی لفظوں کا صدقہ انہیں قبر میں زہرا کی شفاعت نصیب۔ آپ کے والد کو مولا جناب زہرا کے زخمی پہلو کا صدقہ شفا عطا فرمائے۔ میں مسافر جا کر ممبر سے جناب زہرا کا مصائب میں دعا دیتے ہوئے جملہ پڑھنے لگا ہوں، بڑا مارا ہے امت نے زہرا۔ ابھی ذاکر منتظر جملہ پڑھ رہے تھے تو میں یہ جملہ رو گیا کہ میں ان کو کہوں کہ اس انداز میں یہ جملہ پڑھیں۔ جناب سیدہ نے کیوں کہا تھا شاہ جی کہ میرے جنازے کا اعلان نہ کروایا؟ قاتل شہر میں ایک ہوتا تو سیدہ صرف یہ کہتی یا علی اس بندے کو جنازے پہ نہ آنے دینا۔ سیدہ نے وصیت میں کہا مدینے میں اعلان نہ کرنا، سارے مدینے نے مل کے مارا ہے فاطمہ کو۔ کوئی کسی کے بیٹے کو تماچا مارے تو لوگ برداشت نہیں کرتے۔ یقین کریں سادات بیٹھے ہیں، اتنی بڑی مظلومہ ہے کہ اس کی شہادت بھی منبر سے کھل کے نہیں پڑھی جاتی۔ کتنی زخمی تھی نہیں پڑھا جاتا، کیسے اٹھایا علی نے نہیں پڑھا جاتا، کتنا مارا گیا نہیں پڑھا جاتا۔ اتنی زخمی تھی شام میں جتنی سکینہ زخمی تھی۔ جو رو رہے ہو حسین کی ماں تیرا رونا قبول فرمائے۔ اونچی آواز میں رونا زہرا کی سنت ہے۔ میں منت کر کے جا رہا ہوں آج کے بعد زہرا کے کسی مجلس میں بیٹھنا، زہرا کی مصیبت میں اونچی رویا کرو، کیونکہ زہرا بابے کے بعد اگر آہستہ روتی تو مدینے کے لوگ علی سے شکایت نہ کرتے۔ مدینے کے لوگوں نے علی سے شکایت کی تھی یا علی فاطمہ کو کہے یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے۔ سادات و غیر سادات میں معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ آپ کو ممبر سے ذاکرین بتا دیتے ہیں بی بی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھتی۔ آپ کے ذہن میں یہ آتا کہ اس لیے کہ ہاتھ پہلو میں ہوتا تھا۔ یہ مصطفیٰ کی بیٹی تھی، یہ پہلو کا زخم بائیں ہاتھ سے بھی چھپا سکتی تھی۔ میں مولا امام حسن کے نوحے کی ایک سطر سناؤں گا تمہیں۔ نوحہ خانوں سے نوحہ کر کے ماتم کرنے والے عزاداروں، مولا حسن نے دروازہ جلنے کے بعد نانے کی قبر پہ جا کے کہتا نانا تیری قبر کی عزت کی قسم ہے میری ماں اب قنوت میں ہاتھ نہیں اٹھاتی۔ میں نے اپنی ماں کو اب نماز میں قنوت میں ہاتھ اٹھاتے نہیں دیکھا۔ صرف پہلو زخمی نہیں تھا، محمد کی بیٹی کی انگلیاں شہید ہو چکی تھی۔ بازو رسول کی بیٹی کا زخمی تھا،
چہرہ بی بی کا زخمی تھا. کیا پڑھ رہے تھے ذاکر صاحب؟ السلام علیکہ یا اول المظلوم، اے کائنات کے پہلے مظلوم، تم پر میرا سلام. عباس سے زیادہ مظلوم ہے علی. جو نہیں رو سکا تمہاری چیخ کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں. سکینہ کو تماچا عباس کے بعد لگا تھا. میں صبر دیکھتا عباس کا، کوئی عباس کے ہوتے سکینہ کو تماچا لگا تھا. زینب کی چادر چھری تھی، حسین کے جانے کے بعد علی زندہ تھے، زہرا کا ہاتھ رخسار پہ آ گئے. نہ کسی کو بی بی کی تاریخ شہادت کا پتہ ہے، نہ بی بی کی قبر کا پتہ ہے. چھپی ہوئی ہے قبر آج بھی بطول کی. علماء کہتے ہیں 3 جگہوں پہ زیارت پڑھو. قبر رسول پہ کھڑے ہو کے زہرا کی زیارت پڑھو، ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کے پڑھو، جنت البقیع میں پڑھو. جنت البقیع کی روایت اس لیے زیادہ مشہور ہے کہ مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہم نے رات ہی رات کے بعد علی کو زہرا کی جنازے کو لے کے جنت البقیع میں جاتے دیکھا تھا. یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہاں چھپایا ہے علی نے بطول کو. مولا علی نے زہرا کی قبر کا نشان مٹا دیا. میں جملہ کھل کے نہیں پڑھوں گا ورنہ میرا جگر پھٹ جائے گا یا مجمع میں کوئی مر جائے گا. مجھ پہ سوال کرو، تو جو ہمارے شہر میں مسافر بن گیا، ہمیں بتا تو صحیح علی نے بطول کی قبر چھپائی کیوں تھی؟ میں جملہ چھپا کے پڑھنے لگا ہوں. علی کو زہرا کی قبر کا وہی خطرہ تھا جو حسین کو اصغر کی قبر کا خطرہ تھا. جو حسین کو اصغر کی قبر کا ڈر تھا، علی کو وہی خطرہ تھا. علی نشان مٹا کے آ گئے تھے. آدھی آدھی رات کو جنت البقیع میں علی اونچی آواز میں قرآن پڑھتے تھے. قرآن پڑھ کے لوگوں کو بتاتے تھے خبردار علی پہرا دے رہا ہے. اور جو آگ لے کے دروازے پہ آ گئے، کہیں بیل سے لے کے قبر پہ نہ جائے. اتنی غربت علی کی، نہیں شہادت سن سکو گے. آنکھیں برس گئیں، بس اسی پہ اکتفا کرتے. مقصد رونا تھا، آنکھ میں آنسو آ گئے. بڑی روحانیت والی مجلس. سیدہ قبول فرمائے، شہزادی قبول فرمائے، بی بی بے بہا عطا فرمائے. یہ جس شب میں بیٹھے ہو نا، یہ زینب کی پہلی شام غریباں ہے. تم کیا سمجھتے ہو یہ تو رات اب آئی ہے؟ یہ رات سیدوں کے لیے آسان ہے؟ میں ابھی 2 دن پہلے میں کم میں تھا، بی بی کے حرم میں. ہم جنت البقیع جا کے تو ماتم کر نہیں سکتے. ایک فاطمہ ایسی ہے جس کی قبر میں جا کے رو لیتے ہیں. ان بغیرت مسلمانوں نے اہل بیت کی ہر فاطمہ کو رلایا ہے. جس کا گھر نام فاطمہ تو اہل بیت کے، انہوں نے اس کو اذیت دی ہے. آیت اللہ وحید خراسانی حوزہ علمیہ قم کے مدرس محتمم، حوزہ علمیہ کے سربراہ، بی بی معصومہ قم کے حرم میں شہادت زہرا پڑھ رہے تھے. میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. وحید خراسانی نے ایک ہی جملہ پڑھا، حرم میں کوہرام بپا ہو گیا. ایسے لگتا تھا جیسے قیامت آ گئی ہے. حرم میں چیخوں کی آوازیں آ گئی. وحید خراسانی نے اپنے سر سے امامہ اتار کے کہا لوگ مجھ سے کہتے زہرا کی شہادت پڑھ. میں اس زہرا کا مصحف کیا پڑھوں جس کی موت کی خبر سن کے علی منہ کے بل زمین پہ گر گئے. علی رخساروں کے بل زمین پہ گرے، رو کے کہتے ہو میری محسنہ دنیا سے چلی گئی، میری محافظہ دنیا سے چلی گئی. جو نہیں رو سکا شاہ صاحب میں اگلی روایت پڑھتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود روایت کرتا ہے کہ زہرا کو دفن کرنے کے بعد میں آدھی رات کے بعد جنت البقیع کے باہر سے گزرا. میں زہرا کی تدفین کے بعد اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا. عبداللہ ابن مسعود کہتا مجھے جنت البقیع سے چیخوں کی آوازیں آئیں. وہ کہتا جب میں جنت البقیع میں پہنچا، علی ایڑیاں رگڑ کے ایسے رو رہے تھے جیسے کوئی بچہ بچپن میں روتا ہے. عبداللہ کہتا میں نے پہلی بار علی کو ایسے روتے دیکھا. عبداللہ کہتا میں چیخ مار کے علی کے سہارے آیا. میں نے کہا یا
علی او میرا فاتح خیبر مولا، او میرا فاتح بدر احد مولا، میں نے زندگی میں کبھی آپ کو ایسے روتے نہیں دیکھا۔ علی نے عبداللہ ابن مسعود کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہا عبداللہ علی کا سینہ درد سے بھرا ہوا ہے، نہ میں اپنے بچوں کو درد بتا سکتا ہوں نہ اپنی بیٹیوں کو درد بتا سکتا ہوں۔ عبداللہ کہتا مولا کون سا درد ہے؟ فرمایا عبداللہ میں بس زہرا کو لحد میں اتار رہا تھا، زہرا کی ساری پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، زہرا کی ساری پسلیاں شہید ہو چکی، سیدہ کی ساری پسلیاں۔ بس آج کی شب کا ایک روایت سن، 3 جمادی الثانی کا دن گزر چکا، جو شہادت کے بعد شب آتی ہے نا، یہ سیدوں کی پہلی شام غریباں ہیں۔ میں منبر سے دعا کرتا ہوں میرے اللہ، اولاد چھوٹی ہو تو ماں نہ مرے، اولاد چھوٹی ہو ماں نہ مرے، اللہ نہ کرے خاک مدہن، اولاد چھوٹی ہو باپ مر جائے، ماں بچے پال لیتی ہے۔ اولاد چھوٹی ہو ماں مر جائے نا، شاید باپ سے بچے نہیں پالے جاتے، پھر رشتہ دار خواتین آتی ہے، کوئی کہتی تیرا یہ بچہ میں پال دیتی ہوں، کوئی کہتی ہے یہ بیٹی مجھے دے دے۔ انہیں پتہ ہے باپ سے اولاد پالی نہیں جاتی۔ ماں کینسر کی مریضہ بھی ہونا اسے موت سے ڈر اس لیے لگتا ہے، وہ لوگوں سے کہتی دعا کرو مجھے موت نہ آئے، میرے بچے ابھی بڑے چھوٹے ہیں، میرے بچے میرے بغیر مر جائیں گے۔ اولاد چھوٹی ہو ماں کو مرنے سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ جانے کتنا ستایا تھا مسلمانوں نے زہرا کو۔ زینب و حسین ابھی چھوٹے تھے، جو زہرا قبر محمد پہ جا گئی، بابا میں مرنا چاہتی ہوں، بابا اب زہرا کو موت آ جائے، بابا اب مجھ سے سانس بھی نہیں لیا جاتا۔ اولاد چھوٹی تھی اور سیدہ موت مانگ رہی تھی، اللہم عجل لوفاتی، میرے اللہ میری موت کو میرے قریب کر دے۔ میرا مولا تمہیں اولاد چھوٹی ہو نا، اللہ نہ کرے، آپ نے ہم نے سب نے کئی دفعہ یہ منظر دیکھا ہے، کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے اولاد چھوٹی ہو ماں مر جائے نا، مہمان دن کو بچوں کو سنبھال لیتے، کوئی بچے کو بازار لے جاتا ہے، کوئی دکان پہ لے جاتا ہے، بچے کو گھر کے اندر نہیں جانے دیتے اسے ماں نہ پتہ چلے۔ لیکن اس گھر میں قیامت تب آتی ہے جب ماں کے بعد پہلی رات آتی ہے۔ وہ سارا دن میں بہلنے والا بچہ رات کو پوچھتا ہے میری ماں کہاں ہے، میری اماں کہاں ہے، کیونکہ چھوٹے بچے ماں کے پہلو میں سوتے ہیں۔ بچوں کو ماں کے بعد پہلی رات قیامت کی رات ہوتی ہے۔ زہرا کو دفنانے کے بعد علی گھر آئے، علی نے نماز شب کے لیے مصلی بچھایا، فضا کی آواز آئی یا علی ابھی نماز شروع نہ کرنا۔ علی کی آواز آئی فضا کیا ہوا؟ بی بی دیکھ دی یا علی چراغ روشن کر، وہ دیکھ دروازے پہ تیری زینب سو گئی، وہ مٹی پہ تیرا حسن سو گیا، وہ ریت پہ تیری کلثوم سو گئی۔ یا علی میں پورا گھر تلاش کر رہی ہوں، مجھے حسین کہیں نہیں مل رہا۔ جب اتنا کہا مجھے حسین کہیں نہیں مل رہا، بھول گئی علی کو زہرا کی غربت۔ علی مدینے کی گلیوں میں دوڑے، علی کی آواز آئی حسین بابا تجھے ڈھونڈ رہا، حسین بابا تجھے ڈھونڈ رہا۔ جب علی جنت البقیع میں پہنچے تو حسین ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے رو رو کے کہہ رہا اماں مجھے نیند نہیں آ رہی، اماں میری حویلی اجڑ گئی، اماں میرا گھر خالی ہو گیا، اماں میری بہنیں مٹیوں پہ سو گئی، اماں تیرا حسین تیرے بغیر نہیں سوئے گا، چل ماں تجھے گھر لے کے چلو، اماں تیرا حسین غریب ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی